سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے، اشتراہ، جس نے اس یوسف کو خریدا تھا، من مصر، مصر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی کے لیے، اکریمی، تو اچھا کر، مثواہ، اس کے ٹھکانے کو، عسیٰ، امید ہے، ان ینفعنا، کہ وہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ، یا ہم اس کو بنا لیں، ولدا، بیٹا، وکذالک، اور اسی طرح، مکننا، ہم نے ٹھکانہ دیا، لیوسف، یوسف کے لیے، قدرت دی ہم نے، جگہ دی ہم نے یوسف کے لیے، فی الارض، زمین میں، ولنعلمہ، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر میں سے، واللہ، اور اللہ، غالب، غالب ہے، علی امرہ، اپنے معاملے پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں ہو جانتے۔ ولما، اور جب، بلغ، وہ پہنچ گیا، اشدہ، اپنی جوانی کو، آتیناہ، ہم نے اس کو دیا، حکما، حکمت، وعلما، اور علم، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو مصر سے خریدا تھا، لامرأتہ، اکرمی مثواہ، اپنی بیوی کے لیے کہ اس کے ٹھکانے کو اچھا کر، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تفسیر یا خوابوں کی تعبیر۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ولما بلغ اشدہ، آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، ہم نے اس کو حکم، یعنی حکمت یا قوت فیصلہ عطا کی، وعلما، اور علم عطا کیا، وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پر غلام بکا کرتے تھے۔ اس قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو اس بازار کے اندر بھیجا۔ خریداروں کے اندر جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا، اگرچہ تفاسیر کے اندر اس کا نام لکھا ہوا ہے، قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا، نہ حدیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ آگے جا کر عزیز مصر کا لفظ آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خریدنے والا جو تھا یہ مصر کے بادشاہ کے وزیروں میں سے کوئی تھا، کوئی عہدیدار تھا، مصر کا وزیر تھا، البتہ اس کا نام قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس موقع پر بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ یوسف علیہ السلام، انہوں نے کنویں کے اندر اپنے آپ کو ایک دفعہ دیکھ لیا، اپنے چہرے کو، وہ بڑے خوبصورت تھے، تو دل میں خیال آیا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، تو اس لیے جب ان کی بولی لگی، بکنے لگے، تو ایک عورت بڑھیا سوئی دھاگا لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آ گئی۔ یہ کہیں واقعہ قرآن یا حدیث کے اندر نہیں آتا، یہ بنی اسرائیلی بات ہے، من گھڑت ہے، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
ایسے یہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک بڑھیا سوئی دھاگا لے کر آ گئی. یہ واقعہ کہیں قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے. البتہ قرآن نے اتنا بیان کیا کہ جس شخص نے اس کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ اس کو عزت سے رکھ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ 3 بندوں کی فراست، 3 انسانوں کی فراست بڑی گہری تھی. پہلا عزیز مصر کہ جس نے یوسف کو خریدتے ہی سمجھ لیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا. دوسرا وہ لڑکی کہ جس نے شعیب بزرگ کی وہ بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے کہا تھا ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ اس کو مزدور رکھ لو، بہترین جس کو آپ اپنا مزدور بنا سکتے ہیں وہ شخص ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. اور اس بندے میں دونوں چیزیں. اس عورت کا فیصلہ بھی بڑا بصیرت والا تھا. اور تیسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دینا. وہ کہتے ہیں کیا کمال بصیرت تھی ابو بکر کی کہ وہ اپنے بعد عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کر گئے. یہ 3 قسم کے لوگ کمال بصیرت کے گزرے ہیں. ان میں سے ایک یہ شخص ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، کیونکہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ چہروں سے اکثر پہچان لیے جاتے ہیں، عادات سے، حرکات و سکنات سے پہچان لیے جاتے ہیں. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے. جس طرح غلاموں سے کوئی خدمت لی جاتی ہے، اچھے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، ممکن ہے ان فوائد میں سے کوئی فائدہ ہمیں اس سے حاصل ہو جائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اولاد تھی کہ نہیں تھی. ویسے اولاد کا ذکر نہیں ہے، تو اس نے یہ کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں. خیر یوسف علیہ السلام ان کے گھر پہ رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا. کیسے کہ کیسے یوسف کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینکا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان کو کہاں پر عزیز مصر کے گھر میں شاہی مہمان بنا دیا. کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا سوچے تو برا ہوتا ہے. کوئی لاکھ بھی برا کرنا چاہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مارنا چاہا، رسوا کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے شاہی گھرانے کے اندر پہنچا دیا اور شاہی مہمان بنا دیا. ایک اس کا معنی. اور دوسرا اس کا معنی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے بکتا بکاتا یوسف منڈیوں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر کے اندر نہ ٹکایا. ہم یوں ہی عزت کے ساتھ ٹھکانہ دیتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ جو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں ہونے دیا. تو اس لیے کبھی بھی اگر آپ سچے ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ صاف ہیں، تو اپنے مد مقابل کی تدبیروں سے کبھی بھی مت ڈریے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے. اللہ تعالیٰ ان کے ہر نشانے سے آپ کو بچائے گا اور ان کے ہر نشانے کو اللہ تعالیٰ خطا کرے گا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے اس کو عزیز مصر کے گھر میں اس لیے بھی پہنچایا تاکہ ہم اس کو معاملات سمجھا دیں، تاکہ جب وہ اس گھر میں رہے، شاہی گھر میں رہے، تو اس کو ملکی سیاست، ملکی نظام، ملکی معاملات کی خبریں سننے کو ملیں، دیکھنے کو ملیں. وہ ان چیزوں کو بصیرت سے سمجھے اور آہستہ آہستہ اس کے لیے اس کا ذہن تیار ہوتا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو پورے مصر کی بادشاہت دے دی تھی، تو اس کے لیے پہلے ایسے گھر میں رکھا کہ جہاں پر یہ سیاسی معاملات سارے چلتے تھے تاکہ یہ معاملات کو سمجھے. تأویل الاحادیث، باتوں کی تفسیر. مفسرین نے اس کا معنی خوابوں کی تعبیر بھی کی ہے. خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے.
دیکھو بھائیوں نے کیا کرنا چاہا، اللہ تعالی غالب ہے، اس لیے کبھی بھی ہمیں کسی سے حسد کرتے ہوئے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہو۔ بھائیوں نے یوسف سے حسد کی وجہ سے ایسا کام کیا، اس کو کنویں میں پھینکا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، کامیاب نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس آیت کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر رکھیں، کسی کی تدبیر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کو منظور نہ ہو۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملات میں غالب ہے۔ بندہ کبھی گولی سے بچتا ہے اور کبھی پتھر سے مرتا ہے۔ گولی لگے تو بندہ بچ جاتا ہے، پتھر لگے تو بندہ مر جاتا ہے۔ یہ جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ کوئی جتنی مرضی چالے چلے، اللہ اپنے معاملے پہ غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ علم کا مطلب ان کا یقین نہیں ہے، اس چیز پر کمزور ہے اس معاملے کے اندر۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، یوسف علیہ السلام وقت گزارتے رہے، جب وہ مضبوطی کی عمر کو پہنچے۔ اشدہ کا معنی بعض نے بلوغت کیا ہے، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے۔ اگر بلوغت اس کا معنی کیا جائے تو بلوغت کی عمر تو پھر 14 سے 13 سے 15 سال تقریباً یہ عمر ہوتی ہے بلوغت کی۔ ممکن ہے یہ معنی ہو، یہ عمر مراد ہو، یا ممکن ہے اس سے زیادہ عمر مراد ہو۔ مفسرین میں سے بعض نے 40 سال ذکر کیے، بعض نے 25 سال، بعض نے 30 سال، لیکن اس پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کتنی عمر یہاں پر مراد ہے۔ مضبوطی کی عمر، پختگی کی عمر، اب وہ اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جب وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچے، ہم نے انہیں 2 چیزیں عطا کی، ایک حکم اور دوسرا علم۔ حکم اس کے 2 مطلب ہیں، ایک حکمت۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، ہر بات کو، ہر معاملے کو مناسب طریقے سے کرنا، مناسب وقت سے کرنا، مناسب انداز سے کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو حکمت ان کے اندر نہیں ہوتی، ان کو موقع مناسبت کا پتہ نہیں ہوتا، کون سی بات کس موقع پہ کرنی چاہیے اور کس انداز سے کرنی چاہیے۔ یہ لوگ حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ نے حکمت عطا کی ہوتی ہے، ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، موقع مناسب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بات کس موقع پر کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ ہم نے انہیں حکمت عطا کی۔ اور دوسرا اس کا معنی حکم کا ہے قوت فیصلہ۔ قوت فیصلہ، فیصلہ کرنے کی قوت، فریقین کی بات سن کے اس میں فیصلہ کرنا، یہ بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کچھ لوگوں کو عطا کی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم یعنی حکمت بھی عطا کی اور قوت فیصلہ بھی عطا کی، وعلم، اور علم بھی عطا کیا، علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہ یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ معاملہ، ہر جو نیک آدمی ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ جس میں جتنی نیکی ہوتی ہے اس کو اتنی حکمت اور اتنا علم مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں علم سکھائے گا۔ علم کا تقوی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اس کو اتنا علم ملتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ تب دیتا ہے جب بندے کے اندر نیکی ہو اور نیکی کا جذبہ ہو۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک علم اور دوسرا حکمت اور دانائی، قوت فیصلہ، یہ ہر بندے کو نہیں ملتے۔ تو اس لیے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیکی کی وجہ سے اس کو علم کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ بہترین شوق جو ہے وہ علم کا شوق ہے، کہ میں قرآن کو سیکھوں، قرآن کو سمجھوں، حدیث کو سمجھوں، اللہ کے نبی کے فرامین کو سمجھوں۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بعض دلوں کے اندر یہ شوق بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ شوق بھی اللہ کی رحمت اور اس کی ایک نعمت ہے جس دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا یا جس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے اس کو یہ شوق بھی نصیب نہیں ہوتا۔
اس کے نزدیک یہ کوئی اہم نہیں ہوتا، اس کا نہ ان دروس کے اندر نہ اس کا دل لگتا ہے، نہ اس کا دل کرتا ہے اس میں شریک ہونے کو۔ بہرحال نیکی ہو، صحیح نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی عطا کرتا ہے، اور ان کو سیکھنے کے رستے بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ مجلسیں بھی بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے جن مجالس سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ باقی پھر یوسف علیہ السلام اس گھر میں رہتے رہے، عرصہ بیت گیا۔ جب اس عورت کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر بگڑی، اس وقت معاملہ کیا ہوا وہ آگے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔